اس حدیث کو یاد کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے معمول کے خلاف کبھی آپ ایسا نہیں کہا کرتے تھے، لیکن آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ کہا ہاں وہ میں نے آمین کہا ہے، جبرائیل امین آئے تھے، پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے کہا کہ آمین، گویا کہ اس کی ہلاکت و بربادی پر مہر لگا دی گئی۔ فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر کے اس پر قبولیت کی مہر لگا دی۔ فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور اس کی زبان پر درود کے کلمات نہ ہو۔ آپ نے کہا آمین۔ اب بتائیے، رمضان کا مہینہ تو سارے لوگوں کو ملا ہے، جن لوگوں نے بھی مغفرت حاصل کرنے میں کوتاہی کی اور حاصل نہیں کر سکے، ان کے بارے میں کیا کہوں، آپ کیا کہیں؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ جبرائیل امین کی بد دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین، اس کے لیے کیا عید ہوگی، بلکہ اس کے لیے تو موقع غم ہے، موقع ماتم ہے کہ قیمتی موقع اس نے ایسے ضائع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین کی بد دعا کا وہ حقدار ہو گیا۔ فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید، نیا کپڑا پہن کر کے اترانے والوں کے لیے عید نہیں، عید تو اس کی ہے جو رب کریم کا محبوب بن گیا ہے رمضان کا مہینہ پا کر کے۔ عید تو اس کے لیے ہے جس کے اندر تقویٰ کی جو کیفیت اللہ لانے کے لیے اس مبارک مہینے کو لائے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے، تم کو بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے، تم کو پیاسا تڑپانا مقصد نہیں ہے، مقصد تمہاری تربیت ہے، تم کو بنانا ہے۔ تربیت کیا ہے؟ کہ تمہیں اللہ کی شریعت پر چلنے آ جائے اور اپنے اوپر اللہ کے قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرنے آ جائے۔ بھائی اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان میں کہا تھا، آپ افطار کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں، دل چاہ رہا ہے کچھ کھانے کو، پیاس کی شدت ہے، لیکن گھڑی دیکھ رہے ہیں، کیا ہے بھائی؟ ابھی کھانے کی اجازت نہیں ملی ہے، ابھی کھانے کی اجازت نہیں ملی ہے، پانی آپ کے ہاتھ میں ہے، کھانے کی لذیذ چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، لیکن اجازت کا انتظار ہے۔ یہ کیا تربیت ہے کہ آپ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ اللہ کی اجازت کو دیکھنے والے بن جائیں کہ میرا رب یہاں اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، ادھر جاؤں اس کے بارے میں رب کی کیا مرضی ہے، یہ کام کروں اس کے بارے میں رب کی کیا مرضی ہے۔ رب کی اجازت، رب کی مرضی، رب کے قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کا مزاج آ جائے، یہی مقصد رمضان ہے۔ محاسبہ اپنا کیجئے، یہ بات آپ کے اندر پیدا ہو گئی، عید منائیے، اور یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو عید آپ کے لیے عید نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ عید کے دن کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کمرہ بند کیے ہوئے ہیں اور بند کمرے کے اندر زاروں قطار رو رہے ہیں، بند کمرے کے اندر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ بھائی عید کے دن تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، آپ زار و قطار اس دن رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کاش کہ وہ بات ہم سبوں کے دل میں اتر جائے۔ فرمایا کہ ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے، وعید کا دن بھی ہے۔